لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم مکرم بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، جنگ آزادی کی سالہ سال کی محنت اور لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد 15 اگست 1947 میں ہمارا ملک ہندوستان ظالم انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا. ہم ہندوستانی 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں. بچے اسکولوں، کالجز اور مدارس میں ترانے گنگناتے ہیں، بڑے بڑے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، جوشیلی تقاریر ہوتی اور ممتاز مجاہدین آزادی کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں. لیکن یہ دن جو پیغام لے کر آتا ہے اس پر توجہ کم لوگوں کی ہوتی ہے. بہت کم اخبار و رسائل ہیں جو محاسبہ کرتے ہیں. گنے چنے مقررین اور خطبہ ہیں جو گزرے ہوئے حالات کو موجودہ حالات سے ملا کر نتیجہ نکالتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسل اور ہمارے اسکولی بچے اس بات کو تو جانتے ہیں کہ گاندھی جی کون تھے، جواہر لال نہرو کون تھے، سبھاش چندر بوس کون تھے، ڈاکٹر امبیڈکر کون تھے اور مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے اور انہوں نے کیا کیا کیا. اگر ہم ان سے سوال کریں کہ یہ کون تھے اور انہوں نے کیا 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 تو ہمارے بچے ضرور یہ جواب دیں گے کہ یہ مجاہدین آزادی تھے اور انہوں نے ہمارے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا. میں اس موقع پر کہنا چاہوں گا کہ کیا آزادی دو بھائیوں کے بٹوارے کی بات تھی کہ جواہر لال نہرو اور گاندھی جی آ گئے، آ کر صلح کرا دی اور مل گئی آزادی؟ یا یہ لوگ کسی کشتی پر سوار تھے، کشتی ڈوبنے لگی، یہ کشتی سے کود گئے، ساحل پر پہنچ گئے اور مل گئی آزادی؟ کہ اس بات کا نام آزادی نہیں اور ہرگز نہیں، بلکہ جنگ آزادی پر پوری 2 صدیاں گزری، قریباً 200 سال اس آزادی کو حاصل کرنے میں لگے، جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، اپنی جانوں کو قربان کر کے اس ملک کو آزاد کرائے. یہ ملک جس کی تاریخ آزادی کے لحاظ سے 200 سال پر مشتمل ہے، جس کی ابتدا 1756 سے ہوتی ہے، جبکہ نواب سراج الدولہ جیسا بہادر اور جری آدمی نے بنگال کا اقتدار سنبھالا. اور اس روشن تاریخ کا اختتام اس وقت ہوتا ہے جبکہ خون کی ندیاں بہائی گئی، گاجر مولی کی طرح لوگوں کو کاٹ کر رکھ دیا گیا. غالب نے اسی کا نقشہ کھینچا. گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے ظاہر ہوتا ہے آپ انسان کا، چوک جسے کہے وہ مقتل، گھر بنا ہے نمونہ زندہ. کہ گھر سے نکل کر بازار تک جاتے ہوئے ظاہر ہوتا ہے انسان،
زہرا ہوتا ہے آب انسان کا. زہرا آب ہونا کہتے ہیں کہ پیتا پانی بن جانا، خوف و ہراس طاری ہونا، انتہائی ڈر دل میں بیٹھ جانا. اس وقت کا یہ ماحول کہ انسان کا پیتا گویا کہ پانی بن جائے، اس قدر خوف اور ہراس طاری. تو پیتا ہو تو زہرا ہوتا ہے آب انسان کا. چوک جسے کہے وہ مقتل ہے، جو ہمارے چوک ہے وہ قتل گاہ بنی ہوئی. چوک جسے کہے وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ. ہر گھر قید خانہ معلوم ہوتا ہے، زندہ کے معنی قید خانے کے ہوتے. تو یہ 200 سالہ تاریخ گزری ہے جب جا کر یعنی آزادی حاصل ہوئی. اور اس موقع پر یہ کہنا بھی مناسب ہوگا کہ 1756 سے لے کر 1857 تک جنگ آزادی کے یہ لڑے ہیں تو صرف مسلمان لڑے. پوری تاریخ ہمارے سامنے. آپ تاریخ کے اوراق کی اور گردانی کیجیے کہ انگریز اس موقع پر ہندوستان میں گزرے. جب 16ویں صدی ختم ہوئی اور 1612 آیا تو انگریز اس وقت ہندوستان میں داخل ہو چکے تھے. انہوں نے سب سے پہلے گجرات کے مشہور تجارتی بندرگاہی شہر سورت پر اپنی ایک کوٹھی قائم کی اور اس کا نام ایسٹ انڈیا ہے. یہاں پر وہ تجارت کرتے رہے اور اپنے مال و اسباب کو ترقی دیتے رہے. ان کی یہ تجارت چلتی رہی 1612 عیسوی سے. پھر انہوں نے 1681 کے موقع پر ممبئی جو ہندوستان کا ساحلی علاقہ ہے وہاں بہت زیادہ بدبو ہونے کی وجہ سے، تعفن کی وجہ سے سلاطین اس پر توجہ نہیں دیا کرتے. انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اس جگہ پٹے پر زمین لی، کافی بڑی زمین لی اور سالانہ خرچ معمولی سا. سالانہ خرچ، سالانہ ان کا ٹیکس تھا 10 پاؤنڈ بس. یہ یہاں پر کام کرنے لگے. تو 1681 سے لے کر 87 تک یہاں پر انہوں نے کام کیا. پھر سورت میں جو کمپنی تھی اسے یہاں منتقل کر دیے اور یہ لوگ ظاہری اعتبار سے تجارت کرتے لیکن اندرونی اعتبار سے فوجی قلعے تعمیر کر رہے تھے. اس وقت مغلوں کی حکومت تھی. مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور نہایت ہی دور اندیش تھے، ملکوں کے حالات سے واقف تھے. انہوں نے تاڑ لیا کہ انگریز ظاہری اعتبار سے تجارت کر رہا ہے لیکن اندرونی اعتبار سے ہماری سلطنت کو، ہماری حکومت کو پار پار کرنے والا. چنانچہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام گورنروں کو خط لکھ کر بھیج دیا کہ ان کی تجارتی اشیاء پر قبضہ کرو اور ان کی جو کمپنیاں کھلی ہیں اس پر بینڈ لگا دو اور ان کے جو سر پر آورتر کرتے بڑے حضرات ہیں انہیں گرفتار کر کے بھیجا جائے. اس اعلان کا پہنچنا تھا کہ انگریزوں کا دیوالیہ نکل گیا. انگریز کے وکلا معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے. غلطی یہ ہوئی کہ بنگال کا جو گورنر تھا انگریز کے وکلا جب اس کے پاس پہنچے تو نہ صرف یہ کہ اس نے معاف کیا اور کمپنیوں کو رہنے دیا بلکہ کلکتہ کی ایک بڑی زمین ان کی کمپنی کے لیے تجارت کے لیے دے دی. یہ بڑی غلطی. پھر یہ لوگ انگریز سنبھل گئے اور جنگی اعتبار سے کوئی کام نہیں کرتے تھے اس لیے کہ اورنگزیب موجود تھے. پھر اللہ کو اورنگزیب کی وفات منظور تھی 1707 عیسوی. 1707 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہندوستان ہمارا موجودہ ہندوستان نہیں تھا بلکہ ہندوستان کی سرحد میں پاکستان، افغانستان کے کچھ علاقے، عراق کے کچھ علاقے اور اسی طرح بہت سی جگہیں داخل. لیکن جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے بہت سی خود مختار حکومتیں اور ریاستیں وجود میں آتی ہیں. انگریز اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر سے اپنی ناپاک کوشش کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیے.
اور جن جن علاقوں پر یہ اپنی کمپنیاں کھولتے جاتے وہاں پر اپنا تسلط جما لیتے۔ نواب سراج الدولہ کا نام آپ نے سنا ہو، یہ نواسے ہیں علی وردی خان کے۔ علی وردی خان بنگال کے گورنر، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے 1756 کے اندر نواب سراج الدولہ کو بنگال کا حکمران بنا دیا اور یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ مغربیوں سے باخبر رہنا، ورنہ یہ علاقہ تمہارا اپنا نہیں ہوگا، آج سے نکل جائے۔ یہ وصیت کر کے گئے تو سراج الدولہ بہت باخبر رہتے تھے۔ انگریز اب تک تجارتی لائن سے اندر داخل ہو رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں مواقع مل رہے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کا شہرازہ اورنگزیب کے جانے کے بعد بکھر چکا ہے، تو انہوں نے اب جنگی تدابیر اختیار کرنی شروع۔ بنگال میں سمندری راستے سے وہ داخل ہوئے اور اچانک حملہ کر دیا۔ نواب سراج الدولہ کب اس چیز کو برداشت کر سکتے؟ انہوں نے 1757 کے اندر پلاسی کی جنگ برپا کی، جس میں ان کی فوجوں کی تعداد 70,000 یہ آسانی سے جیت سکتے، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ کس نے غداری کی تھی؟ تو نام آپ سنتے ہیں کہ ملک ہندوستان کو انگریزے کے ہاتھ تھمانے میں 2 آدمیوں کا بڑا کردار رہا ہے، میر جعفر اور میر صالح۔ میر جعفر یہ وزیر تھا نواب سراج الدولہ، اس نے غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ خطوط جاری کی، انگریزوں کی مدد کی، جس کی وجہ سے انگریز نے صرف 3000 کی فوج کے ذریعے نواب سراج الدولہ کی 70,000 کی فوج کو نہیں کر سکے۔ یہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ یہ پہلی جنگ اسی وقت سے انگریزوں سے معرکہ آرائی شروع ہو گئی۔ اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ جنگ آزادی یہ 200 سالہ جنگ پر مشتمل، جب جا کر کہیں ہمیں ہندوستان میں آزادی نصیب ہوئی۔ یہ پہلی جنگ ہوئی۔ اس کے بعد 1764 کے اندر بکسر کا معرکہ برپا ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میر جعفر کو کلکتہ کا حکمران انگریز نے بنا دیا، لیکن 3 سال کے بعد اسے معزول کر کے اس کے داماد میر قاسم کو گورنر بنائے۔ لیکن میر قاسم یہ نیک سارے انسان، انگریزوں کے اشارے پر ناچنے والا نہیں، اس نے انگریزوں کی غلامی سے انکار کر دیا۔ تو انگریز نے پھر سے میر جعفر کو ہٹا کر، میر قاسم کو ہٹا کر میر جعفر کو اقتدار سپرد کر دی۔ میر قاسم کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے جمعیت فوج جمع کی۔ انہوں نے مدد مانگی نوابوں سے، اور اسی طرح مغلیہ جو سلطان تھا شاہ عالم، اس سے مدد مانگی اور 50,000 کا لشکر جمع کیا۔ لیکن اس موقع پر بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے شکست ہوئی کہ جو کمانڈر تھا میر قاسم کا، نجیب خان، اس نے غداری کی اور اس غداری کی وجہ سے میر قاسم کو انگریزوں کے 7,000 آدمیوں کے ذریعے شکست ہوئی۔ حالانکہ میر قاسم کی فوج 50,000 پر مشتمل تھی۔ یہ دوسری جنگ ہوئی۔ پھر اس کے بعد انگریز ملک میں بڑھتے گئے، ان کی سلطنتیں، ان کے مقبوضات، ان کی کمپنیاں بڑھتی گئیں اور ان کی جائیداد اور ان کی سلطنت بھی بڑھتی گئی۔ یہ بڑھتے بڑھتے میسور کی سرزمین، جہاں اب تک ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی قیام پذیر تھے، انگریز نے 3 خطرناک لوگوں کے ساتھ مل کر ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر خان پر وار کی۔ وہ قوم ایک مراٹھا قوم، دوسرے نظام دکن اور تیسرے نواب محمد علی، ان تینوں کے ساتھ مل کر انگریز نے میسور پر حملہ کیا۔ لیکن ٹیپو سلطان شیر جیسا جگر رکھنے والے بڑے بہادر اور شجاع آدمی، اپنے والد کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی ہرائی۔ اس ایک موقع پر انگریز ہرے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی
اور یہ جنگ 1780 سے 84 تک چلی، 4 سال جنگ چلی، اور اس موقع پر طرفین کی برابری ہوئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حیدر علی جو ٹیپو سلطان کے والد تھے انتقال کر گئے، ٹیپو سلطان اقتدار پر آئے۔ پھر ٹیپو سلطان سے جنگ ہوئی، ٹیپو سلطان کو اس تیسری جنگ میں بڑا نقصان ہوا، جو ہتھیار بنانے کی کمپنیاں تھی وہ دینی پڑی۔ میسور کی آدھی زمین ٹیپو سلطان کو داؤ پر لگانی پڑی اور صلح ہو گئی۔ لیکن انگریز مکمل ہندوستان پر قابض ہونا چاہتے تھے۔ وہ جو دیگر حکومتیں تھیں، راجا تھے اور نواب تھے، ان کو اپنی طرف راغب کرتے اور سلطان کے خلاف لڑنے پر مجبور کرتے، اس لیے کہ انگریز جانتے تھے کہ سلطان ہی، ٹیپو سلطان ہی ایک ایسی دیوار ہے کہ اگر اس کو گرا دیا جائے تبھی ہم ہندوستان پر قابض ہو سکتے، ورنہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ یہ ضروری تیاریاں کرتے رہے۔ ٹیپو سلطان مدد مانگتے نوابوں سے، مسلمانوں سے، ان کی جانب خطوط لکھتے، سلطنت عثمانیہ کی جانب خط لکھا، لیکن وہ اندرونی معاملات میں مشغول تھے، مدد نہ آ سکتے۔ لیکن آخر میں مختصر کرتے ہوئے بیان کرتا ہوں کہ 1799 کے اندر 4 مئی فجر کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے اور انگریزوں کے ساتھ ٹیپو سلطان کی یہ آخری جنگ ہوتی ہے۔ انگریز نام کے طور پر ایک خط بھیجتے کہ اگر تم ہماری حکومت کے تحت آنا چاہتے ہو تو تم کو تمہارے ملک پر برقرار رکھا جائے گا اور تم سے جنگ نہیں کی جائے گی، تمہارے مال و دولت کو چھینا نہیں جائے گا، انعام کے طور پر۔ میر صادق اس نے ابھارا کہ نہیں، آپ رکے نہ، آپ کی انگریزوں سے لڑی۔ حالانکہ یہ دشمن تھا، اسے انگریزوں کی جانب سے حکومت ملنے والی، اسے خدشہ لاحق ہوا کہ اگر یہ جنگ نہیں تھم گئی تو پھر میرے ہاتھ میں جو آنے والا ہے وہ نہیں آئے گا۔ اس لیے میر صادق نے، غدار نے سلطان ٹیپو کو ابھارا کہ آپ لڑیے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، اسی کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی۔ ٹیپو سلطان اور ان کے بہادر بڑی بہادری اور شجاع کے ساتھ لڑتے ٹیپو سلطان کی حالت دیگر خو ہو جاتی ہے، کچھ آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان شہر کے اندر داخل ہونا چاہتے، لیکن میر صادق جب دیکھتا ہے کہ شہر میں داخل ہو رہے تو وہ دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ یہاں محمد خان جو ٹیپو سلطان کے سچے سپاہی تھے، دیکھتے ہیں میر صادق کو یہ غداری کرتے ہوئے، وہیں اس کا کام تمام کر دیتے۔ ٹیپو سلطان بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہے، اپنے گھوڑے جس کا نام طاؤس ہے اس پر سوار ہو کر انگریزوں کے گورنر کی گردنیں اڑا رہے ہیں۔ پھر آخر طاؤس گھوڑے پر گولی لگتی ہے، تیر لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان اب زمین پر اتر کر اپنی سلطانی تلوار کے ذریعے گورنروں کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ پھر جب آخر وقت آ جاتا ہے، 2 گولیاں لگ چکی ہیں، تلوار کے نشانات بہت زیادہ لگ چکے، تو ایک نو مسلم جس کا نام راجہ خان تھا وہ کہتا ہے کہ سلطان اب تو انگریزوں سے صلح کر لے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ہماری جائیداد کے ساتھ رہنے دے۔ تو ٹیپو سلطان نے اس موقع پر جو جملہ کہا تھا وہ آج بھی ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، شیر اچھا ہے جسے مہلت یک روز ملی، شیر اچھا ہے جسے مہلت یک روز ملی، ورنہ وہ گیدڑ جسے 100 سالہ ملی حضور۔ یعنی شیر اچھا ہے کہ 1 دن کی زندگی اس کی بہادری اور آزادی کے ساتھ ہے، اس کے مقابلے میں کہ اس کو گیدڑ کی طرح غلامیت میں رہنا دیا جائے۔ تو یہ 100 سال کی آپ تاریخ دیکھیں، اس میں صرف مسلمان قائدین نے جنگ آزادی کی ہے اور اس کے خلاف لڑا۔ پھر اسی پر بس نہیں، جب ٹیپو سلطان کا انتقال ہو گیا تو انگریزوں کا جنرل ٹیپو سلطان کی نعش پر آ کر کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ لیکن ابھی علماء موجود تھے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
دہلی سے ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ علماء کرام جمع ہوتے رہے۔ پھر 1857 میں شاملی کا میدان برپا ہوا، جس کی قیادت کرنے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس فوج میں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی اور دیگر حافظ ضامن شہید جو اسی معرکے میں شہید ہوئے، انہوں نے لڑی، لیکن بدقسمتی سے یہ جنگ جیت نہ سکے۔ یہ میسج چھوڑ گئے تھے کہ رہنا ہے اس ملک میں تو آزادی کے ساتھ رہنا ہے، ورنہ آزادی کے بغیر ہمارا یہاں پر رہنا بہتر نہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اس مشن کو لے کر آگے بڑھتے گئے۔ انہی کے شاگرد میں مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ملتا ہے، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال شروع کی تھی۔ تحریک ریشمی رومال، ہم اس تحریک کو بھولے ہوئے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے علماء کا کیا کردار رہا ہے۔ شاملی کی جنگ یہ 1947 سے پہلے جنگ جو ہوئی ہے ان تمام میں سب سے بہتر ہے، ہم اس کو بھولا بیٹھے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ علماء کرام نے جنگ کی اور حتی امکان انگریزوں سے اس ملک کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد تحریک ریشمی رومال شروع ہوتی ہے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ حجاز مقدس پہنچ جاتے ہیں اس تحریک کو لے کر کہ ہمیں انگریز ظالم سے اس ملک کو چھڑانا ہے۔ اور محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ انگریز سے اتنی نفرت کیا کرتے تھے کہ جب کوئی انگریز آپ سے ہاتھ ملا لیتا تو دوسری چیز کو اس وقت تک ہاتھ لگانا پسند نہ کرتے تھے جب تک کہ اپنے ہاتھوں کو نہ دھولے تھے۔ انگریز خود کہتا ہے کہ اگر اس محمود الحسن دیوبندی کو جلایا جائے اور اس کی راک کو سونکا جائے تو راک سے یہ بدبو آئے گی، یہ آواز آئے گی کہ انگریز سے جہاد کرنا ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اسی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب انتقال ہوا اور انہیں غسل دیا جا رہا تھا، غسل دینے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ پشت پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں۔ انتقال سے پہلے آپ کا وزن صرف 18 کلو ہے، جب غسل دیا جا رہا ہے تو پشت پر، پیٹھ پر گوشت نام کا کوئی نشان نہیں ہے۔ لوگ ان کے شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ حسین احمد مدنی پہلے بتانے سے کتراتے ہیں کہ حضرت نے منع کیا ہے کہ اس کا راز فاش مت کرنا، لیکن لوگوں کے اصرار پر بتاتے ہیں کہ جب میں اور میرے شیخ مولانا محمود الحسن دیوبندی مالٹا کی جیل میں تھے، اس وقت انگریز ہمارے پاس آتا اور آ کر کہتا کہ انگریز کے خلاف بولنا بند کر دو، یہ انگریز کے خلاف نعرے لگاتے، انگریز لوہے کو گرم کرتا اور ان کی پشت کو داغتا، اتنا داغا کہ پشت کے اوپر، پیٹھ کے اوپر جو گوشت تھے وہ تمام کے تمام گوشت جل گئے۔ یہ آزادی کے لیے لڑائی لڑی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ان کے جو شاگرد ہے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا ارشد مدنی ابھی حیات ہے، ان کے والد، انہوں نے اس مشن کو لیا اور آگے بڑھتے رہے۔ یہ اسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک موقع ہے جہاں پر یہ بیان دینا ہے کہ ہم انگریز کے ساتھ متحد ہیں۔ لوگ منتظر ہیں کہ آج شیخ الاسلام کیا کہیں گے۔ شیخ الاسلام آگے بڑھ رہے ہیں بیان کے لیے، لوگ انہیں منع کر رہے ہیں کہ حضرت بیان بدل دیجیے۔ جواب ملتا ہے کہ اگر بیان بدل دوں تو ایمان بدل جائے گا۔ انگریز اور ان کی فوج بندوق اور گولیاں تھامے ہوئے کھڑی ہے اور اس بات کی منتظر ہے کہ اگر آج انگریز کے خلاف یہ شیخ الاسلام بولے گا، حسین احمد مدنی بولے گا تو اسے نہیں بلا دیا جائے گا۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر آتے ہیں اور نہایت بہادری کے ساتھ صرف ایک شعر کہتے ہیں، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناس کی تربت کہاں ہے۔ بلبل سے تشبیہ دے رہے ہیں ان کو جو بندوق تھامے ہوئے، اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دے رہے ہیں
کہ جن گولیوں سے تم ہمارے سینے چھلنی کرنے والے ہو ہم اس گولیوں کو پھول سے تعبیر کرتے. شہادت ہے مقصود مطلوب عمومی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس طرح ہر محاذ پر علماء کرام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. انگریز مورخ ڈاکٹر ٹامسن کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی آفس پر تھا، مجھے سخت بدبو آئی، مجھے کھچ محسوس ہوئی. میں نے چاہا کہ ماجرا معلوم کروں کیا ماجرا ہے. وہ اپنی کوٹھی سے نکلتا ہے، اپنی آفس سے نکلتا ہے اور ایک میدان میں جاتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا گڑھا ہے اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے. اور پھر کیا ہوا، 40 علماء کرام کو لایا گیا اور کہا کہ اگر تم اب بھی انگریزوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہو، انگریزوں کے خلاف نہیں بولتے ہو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. ان علماء کرام نے کہا کہ ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور مرتے دم تک کہیں گے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. انگریز ان 40 آدمیوں کو برہنہ کرتے اور آگ میں ڈال دیتے. ٹامسن کہتا ہے کہ پھر 30 آدمیوں کو لایا جاتا، انہیں برہنہ کیا جاتا اور آگ میں ڈال دیا جاتا. پھر 20 علماء کو لایا جاتا، پوچھا جاتا کیا سمجھوتے کے لیے تیار ہے، علماء منع کرتے، انہیں بھی برہنہ کر کے اس آگ میں ڈال دیا جاتا. اور آپ اس تاریخ کو بھی نہ بھولیے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر در خیبر تک، پشاور تک کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جہاں پر کسی عالم دین کی لاش نہ لگی. اتنی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا ہے تو ہم اپنے بچوں کو یہ درس دیں کہ ملک کی آزادی میں صرف حصہ گاندھی جی، سبھاش چندر بوس، ڈاکٹر امبیڈکر کا نہیں ہے، بلکہ اس ملک کی آزادی میں بڑا حصہ مسلمان علماء کرام کا ہے. محمود الحسن دیوبندی کا ہے، حسین احمد مدنی کا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کا ہے، رشید احمد گنگوہی کا ہے، حافظ ضامن شریف کا ہے. آپ تاریخ ہند اٹھا کر دیکھیے، اسے پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، آپ کو ہندوستان کی تاریخ کا علم ہو جائے گا کہ کس طرح قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے. ہم اس چیز کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں. آخر میں ایک اعلان کرنا ہے کہ مسجد کی جانب سے تعلیم بالغاہ کا نظم کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کا آغاز کل سے ہو جائے گا، جس میں قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ اور اسی طرح جو اسلامی تعلیمات کی ضمن میں چیزیں آتی ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں. اب تک جو حضرات قرآن کریم نہ پڑھ سکتے ہو ان کے لیے بڑا سنہرا موقع ہے کہ اس چیز کو حاصل کریں، اپنا تھوڑا سا وقت اس کے لیے وقف کریں اور دینی تعلیمات کو سمجھیں، سیکھیں اور اسے آگے بڑھائیں. واخر دعوانا الحمد للہ.